بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسی تو کالی اور لنگڑی ہے ویسی ہی تیری اولاد بھی لنگڑی ہی ہوگی۔ پھوپھو نے ہنستے ہوئے کہا تو میرے دل درد سے پھٹنے لگا۔ میں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اور ایسے ہی دن گزرنے لگے کہ اچانک ایک روز وہی پھوپھو گھر آئی اور میرے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ اپنی پھوپھو کو تڑپتے دیکھ میں نے انہیں گلے سے لگا لیا اور وجہ پوچھی تو اچانک پھوپھو نے اپنی شلوار کا پائنچہ اوپر اٹھایا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ میرے بچپن سے ہی لوگ مجھے طرز بری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا ایک پاؤں بچپن سے ہی ٹیڑھا تھا، مگر میں خود کو عام لڑکیوں سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی بیٹا لوگ کیا کہتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، یہ اہم نہیں، اللہ تیرے دل کو دیکھتا ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کی یہ بات یاد رکھی، مگر دنیا تو ظاہر چیزوں پر ہی فیصلہ کرتی ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹی تھی جب پہلی دفعہ میں نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ باورچی خانے میں چولہے کے پاس کھڑی تھی اور آنسو ان کی آنکھوں سے گرتے ہوئے گرم روٹی پر جا رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر ان کا ہاتھ تھاما۔ امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ امی نے جلدی سے آنسو پونچھے اور مسکرا کر بولی کچھ نہیں بیٹا، بس آنکھوں میں دھواں چلا گیا تھا۔ مگر میں جانتی تھی کہ ان کے آنسو کسی دھوئیں کی وجہ سے نہیں نکلے تھے، بلکہ دنیا کی تلخ حقیقتوں نے ان کے دل کو زخمی کیا تھا۔ میری پھوپھو ہمیشہ مجھے تانے دیا کرتی تھی، مگر مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب میں 7 سال کی تھی اور محلے کی سب لڑکیاں کھیل رہی تھی۔ میں ان کے ساتھ بھاگ نہیں سکتی تھی، مگر میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ میں اکثر گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر انہیں کھیلتے ہوئے دیکھتی اور دل میں سوچتی کہ کاش میں بھی ان کی طرح بھاگ سکتی، مگر میں نے کبھی اپنے دل کی خواہش کسی سے نہیں کہی۔ ایک روز میں نے ہمت کر کے کھیلنے کی کوشش کی۔ میں نے ایک لکڑی کا سہارا لیا اور آہستہ آہستہ دوڑنے کی کوشش کی۔ میں جانتی تھی کہ میں باقی سب کی طرح نہیں بھاگ سکتی، مگر میرا دل کہتا تھا کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مگر تبھی پھوپھو کی بیٹی نے سب کے سامنے زور سے کہا دیکھو لنگڑی بھی کھیلنے آ گئی۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ سب لڑکیاں زور زور سے ہنسنے لگی۔ کسی نے میرے ساتھ ہمدردی ظاہر نہیں کی، بلکہ مجھے مزید مذاق کا نشانہ بنایا گیا۔ میں نے غصے سے ان کی طرف دیکھا، مگر پھر آسمان کی جانب دیکھا اور اللہ سے میں نے کہا یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب مجھے یہ سب سننا پڑا تھا۔ میں نے کئی دفعہ لوگوں کے ظالمانہ الفاظ سنے، مگر کبھی ان کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی ماں سے سیکھا تھا کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے، اور میں نے اس طاقت کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ یہی دعا میں نے اس دن بھی کی جب چچا کی بیٹی کی شادی میں پھوپھو نے سب کے سامنے کہا جیسے تو کالی اور لنگڑی ہے ویسے ہی تیری اولاد بھی لنگڑی ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر سب لوگ چپ ہو گئے، مگر مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں کچھ کہوں، مگر میرے لب ساکت ہو گئے۔ میری ماں نے میرا ہاتھ تھاما اور دبایا، جیسے وہ مجھے خاموش رہنے کا اشارہ دے رہی ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے۔ پھوپھو کی باتوں پر کچھ عورتیں خاموشی سے مسکرا رہی تھی، جیسے وہ اس جملے کو مذاق سمجھ رہی ہوں، اور کچھ عورتوں کے چہرے پر افسوس کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر کوئی آگے بڑھ کر میرا دفاع کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تمہاری بیٹی تو ساری عمر گھر میں بیٹھی رہے گی، اس کی شادی کا سوچنا بھی بیکار ہے، پھوپھو نے میری ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور ان کا لہجہ زہر سے کم نہیں تھا۔ میری ماں نے صرف ایک جملہ کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، مگر یہ جملہ کسی کو متاثر نہ کر سکا، کیونکہ دنیا ظاہری کامیابی اور خوبصورتی کو ہی سب کچھ مانتی ہے۔ پھوپھو کے الفاظ زہر سے کم نہیں تھے، مگر میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے آنسو اپنے اندر ہی روک لیے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا ہر آنسو اللہ کے پاس جا رہا ہے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو میں نے اپنی ماں سے کہا امی میں کیا واقعی اتنی بری ہوں؟ کیا واقعی میں دنیا کے کسی کام کی نہیں؟ امی نے میرا چہرہ ہاتھوں میں تھاما، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجے میں مضبوطی۔ بیٹا دنیا کی باتوں پر مت جانا، تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو، جو تمہارے نصیب میں ہوگا وہ تمہیں ملے گا۔ صبر کا راستہ اور امتحان کی گھڑیاں دنیا کی نظر میں شاید ایک عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک معذور، کمزور اور بے بس لڑکی تھی، جو زندگی کے ہر میدان میں پیچھے رہنے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ مگر میں نے کبھی خود کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ اللہ میرے دل کو دیکھتا ہے، نہ کہ لوگوں کی زبان کو۔ پھوپھو کی تلخ باتیں، محلے کے لوگوں کے ترس بری نظریں اور بچپن سے ملنے والے تانے، سب کچھ میں نے دل پر پتھر رکھ کر برداشت کر لیا، مگر میں جانتی تھی کہ زندگی کے امتحان ابھی باقی ہیں۔ میرے ساتھ اسکول میں سب لڑکیاں ایک مخصوص فاصلے سے ہی بات کرتی تھی، جیسے میں ان سے الگ ہوں، مگر ان سب میں ایک لڑکی تھی جسے میں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھتی تھی، نسرین۔ وہ ہمیشہ مجھے تسلی دیتی، میرے ساتھ بیٹھتی، میرے ساتھ لنچ بھی کرتی
اور جب کوئی مجھے تانا دیتا تو وہ میری حمایت میں آگے بڑھتی۔ مہوش، دنیا کی باتوں پر مت جایا کرو، تم جیسی ہو بہت اچھی ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے نصیب میں دوستی کی کمی نہیں تھی، شاید اللہ نے نسرین کو میری زندگی میں اس لیے بھیجا تھا کہ وہ میرے زخموں پر مرہم رکھے، مگر میں غلط تھی۔ ایک روز اسکول میں لنچ کے دوران نسرین نے مجھ سے کہا، مہوش، میرے گھر ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسکول کے بعد میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ مجھے حیرت ہوئی، نسرین نے پہلے کبھی مجھے اپنے گھر نہیں بلایا تھا، مگر اس دفعہ اس کے لہجے میں بے حد اپنائیت تھی۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اچھا مگر کسی کو مت بتانا، یہ بس ہمارے بیچ کی بات ہے، نسرین نے آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی ہنس دی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میری زندگی کا سب سے تلخ سبق بننے والا ہے۔ اسکول کے بعد میں نسرین کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ جیسے ہم گھر میں داخل ہوئے تو سب کچھ عام لگ رہا تھا۔ تم کمرے میں بیٹھو، میں بس ابھی آئی، نسرین نے جلدی سے کہا اور اندر چلی گئی۔ میں اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، مگر اچانک مجھے دوسرے کمرے سے کسی اجنبی مرد کی آواز سنائی دی، یہی وہ لڑکی ہے جسے تم نے بلایا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر میں نے نسرین کی آواز سنی، ہاں تم بس آرام سے بیٹھو، میں نے اپنی سہیلی کو بلایا ہے، اگر کوئی پکڑ بھی لے تو میں یہی کہوں گی کہ تم اس کے ساتھ آئے تھے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ کیا؟ یہ جملہ میرے کانوں میں زہر کی طرح اترا۔ میں اپنی جگہ جیسے جم گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نسرین، میری سب سے اچھی دوست، جسے میں اپنی بہن سمجھتی تھی، وہ میرے ساتھ یہ سب کر رہی تھی۔ میرے دل کی دنیا جیسے ایک لمحے میں سنسان ہو چکی تھی۔ میں زمین پر بیٹھی اپنے کامتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ نسرین کی باتیں، اس لڑکے کی ہنسی، سب کچھ میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ تمہیں یہی لڑکی ملی تھی بلانے کے لیے؟ یہ جملہ میری کانوں میں بجلی کی طرح گرا تھا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا اور سامنے کھڑے اس لڑکے کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ ہنسی دبا رہا تھا، جیسے میرے وجود پر کہا لگا رہا ہو۔ نسرین نے بے چینی سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، ارے نہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے بس یوں ہی اسے بلایا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ نسرین نے یہ کیسے کہہ دیا؟ وہ جو میری سب سے اچھی دوست تھی، جس پر میں نے ہر وقت بھروسہ کیا تھا، وہی مجھے آج ان لوگوں کے سامنے یوں ذلیل اور رسوا کر رہی تھی جیسے میں کوئی بیکار چیز ہوں۔ بس تم زیادہ مت بولو، لڑکے نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ایسی لڑکیاں تو رحم کھانے کے لائق ہوتی ہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین جیسے ہل چکی تھی۔ کیا واقعی میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا؟ کیا واقعی یہ سب نسرین کے کہنے پر ہوا تھا؟ میرے آنسو قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ میں نے نسرین کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں بلکہ بے حسی تھی۔ مہوش، تم جا سکتی ہو۔ اس کے الفاظ میری روح میں زہر گھول رہے تھے۔ میں نے لرزتے لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر کچھ نہ کہہ سکی، جیسے زبان پتھر ہو گئی ہو، جیسے الفاظ گلے میں اٹک گئے ہوں۔ میں نے ایک آخری دفعہ اس لڑکے کی جانب دیکھا جو اپنی جگہ آرام سے بیٹھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سچ آ گیا، میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، میری ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی، مگر میں بس وہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ میں نے روتے ہوئے سڑک کی جانب قدم بڑھایا اور اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی میری جانب آتی دکھائی دی۔ سب کچھ جیسے سست ہو گیا تھا، میری سانسیں رک گئیں، میری آنکھوں میں خوف بڑھ گیا۔ گاڑی کا ہارن زور سے بجا اور میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ بچو، کسی نے چیخ کر کہا مگر میں حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ گاڑی کا بریک ایک جھٹکے سے لگا اور میں بس 1 انچ کے فاصلے پر اس کی ٹکر سے بچ گئی۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور زمین پر گر پڑی۔ میرے ارد گرد لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا، بیٹی تم ٹھیک ہو؟ کوئی کہہ رہا تھا یہ تو مرنے ہی والی تھی، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میری نظر ساکت تھی اور میرا ذہن جیسے خالی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا جیسے اپنا دل ٹٹول رہی ہوں، اور پھر آنکھیں بند کر کے وہ آخری الفاظ خود سے کہے۔ آج میرا بھروسہ دوستی سے بھی اٹھ گیا، اور اس دن کے بعد میں اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا، میں اپنے صبر اور محنت سے اپنی تقدیر خود لکھوں گی۔ لوگ مجھے جتنے بتانے دیں، میں ان کی زبان کے جواب اپنی کامیابی سے دوں گی۔ اس رات جب سب سو گئے میں جاگتی رہی۔ میرا دل بھاری تھا، مگر میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنے درد کو ظاہر نہیں کیا۔ میں نے اپنی چادر اوڑھی اور آسمان کی جانب دیکھا، جیسے میں اللہ سے بات کر رہی ہوں۔ یا اللہ، تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ اگر مجھے ایسا بنایا ہے تو مجھے صبر بھی دے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ دعا میرے لبوں سے نکلتے ہی میرا دل ہلکا سا ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ میری آزمائشوں کا ایک دن اختتام ضرور ہوگا، اور اللہ مجھے وہ مقام دے گا جو شاید آج میری پھپھو کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا، اور یہی فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن گیا۔ دن گزرتے گئے اور میں نے خود کو پڑھائی میں مشغول کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ دنیا مجھے ایک معذور لڑکی سمجھتی ہے۔ میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود کو عام لڑکیوں سے کسی طور پر کم ثابت نہیں ہونے دوں گی۔
میں چاہتی تھی کہ میری شناخت میری محنت اور قابلیت سے ہو، نہ کہ میری جسمانی کمی کی وجہ سے۔ میرا ایک خواب تھا کہ میں خود کو اتنا مضبوط بنا لوں کہ کسی کو میری مزدوری کا تانا دینے کی ہمت نہ ہو، مگر یہ آسان کہاں تھا۔ میں نے ہر روز ایک نئی آزمائش کا سامنا کیا، مگر میری ماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا دنیا آزمائش دیتی ہے مگر اللہ صبر کرنے والوں کو نوازتا ہے۔ ایک روز اسکول میں میری کلاس میں ایک تقریری مقابلہ ہونے والا تھا۔ میں نے ہمیشہ خاموشی کو اپنا ہتھیار بنایا تھا، مگر اس روز میرا دل چاہا کہ میں سب کے سامنے کڑی ہو کر بولوں تاکہ لوگ میری صلاحیتوں کو دیکھ سکیں، نہ کہ میری کمزوریوں کو۔ جب میں نے اپنی دوست صدف سے کہا کہ میں بھی تقریری مقابلہ میں حصہ لینا چاہتی ہوں تو وہ حیران ہو کر بولی، تم؟ مگر تم تو کبھی زیادہ بولتی ہی نہیں، اسٹیج پر کیسے بولو گی؟ مجھے لگا جیسے یہ الفاظ میری ہمت توڑنے کے لیے کہے گئے ہوں، مگر میں نے دل میں سوچا اگر میں نے آج ہمت نہیں کی تو شاید کبھی نہ کر سکوں۔ میں نے مقابلے میں اپنا نام لکھوا دیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی کو بتایا تو وہ حیرت میں آ گئی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ بیٹا اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم صرف نیت صاف رکھو۔ جب تقریری مقابلے کا دن آیا تو میری ہمت جواب دینے لگی۔ مجھے لگا جیسے سب لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ جب میرا نام پکارا گیا تو میں نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کیا۔ میرا ایک پاؤں ٹیڑھا تھا اور میں اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی۔ کلاس کے کچھ لڑکوں نے آہستہ سے کہہ کہا لگایا اور میرے دل میں چبھن ہوئی، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ اس روز میں نے اپنی زندگی کا پہلا حوصلہ مند قدم اٹھایا۔ میں نے تقریر شروع کی اور جب میری آواز کانپنے لگی تو میں نے اپنی ماں کی بات یاد کی، عزت اللہ دیتا ہے، دنیا نہیں۔ یہ جملہ میرے لیے طاقت بن گیا۔ میری تقریر ختم ہوتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ مگر جب میں گھر آئی تو پھوپھو پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس یہی دن رہ گئے تھے، اب یہ لنگڑی تقریریں کرے گی، کسی کو تو اس کے لیے رشتہ بھیجنا نہیں اور اسے تقریروں کی پڑی ہے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ میں ان کو جواب دوں، مگر پھر اپنی ماں کی جانب دیکھا جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ میں نے بھی خاموشی کو چن لیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری جیت کا اصل جواب وقت دے گا۔ اسی روز میں نے اپنی امی کو ایک اور آزمائش سے گزرتے دیکھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے سنا کہ پھوپھو کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیٹی تو ساری عمر بیٹھ کر کھائے گی، شادی تو کوئی کرے گا نہیں۔ امی کے چہرے پر دکھ تھا مگر وہ خاموش رہیں۔ میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ الفاظ زخموں سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ اس روز میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اپنی تقریر خود بناؤں گی۔ رات کے وقت جب میں اپنی امی کے ساتھ بیٹھی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا کبھی ہمت نہ ہارنا، لوگ صرف دیکھتے ہیں مگر اللہ فیصلہ کرتا ہے، تمہاری محنت ایک روز سب کو خاموش کر دے گی۔ کچھ روز بعد میں ایک قریبی بازار میں گئی جہاں میری ایک پرانی محلے کی آنٹی ملی۔ وہ ایک مشہور رشتہ کرانے والی خاتون تھی اور وہ میری ماں کو دیکھ کر بولی، باجی تمہاری بیٹی بڑی ہو رہی ہے مگر افسوس کہ اس کا نصیب اچھا نہیں، کون کرے گا اس سے شادی، کوئی عام لڑکا تو نہیں، ہاں اگر کسی معذور لڑکے کا رشتہ ہو تو دیکھ لوں۔ امی نے خاموشی اختیار کر لی مگر میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ میں دنیا کو ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ ایک معذور جسم والا شخص اگر ارادہ کر لے تو دنیا کا سب سے مضبوط انسان بن سکتا ہے۔ اس رات میں نے پھر اللہ سے بات کی۔ میں نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ میں نے صبر کیا ہے، مجھے ہمت دے، میں دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں کہ تیرے فیصلے سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ میری زندگی میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں خود کو مزید کمتر محسوس نہیں کروں گی۔ میں نے پڑھائی میں پوری توجہ دینے کا فیصلہ کیا اور ہر وہ موقع حاصل کرنا چاہا جہاں میں خود کو مضبوط کر سکوں۔ یہ میرا پہلا امتحان تھا اور میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں کبھی ہار نہیں مانوں گی۔ میں جانتی تھی کہ میرا صبر اور محنت ایک روز میری تقدیر بدل دے گی اور وہ دن بہت قریب تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ میری زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آئے مگر میں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ میں جانتی تھی کہ میرا صبر اور محنت ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائیں گے اور وہ دن بالآخر آ گیا جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور ایک بڑی سی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ یہ لمحہ میرے لیے خواب کی تعبیر سے کم نہیں تھا۔ آج ایک قابل اور خود مختار خاتون بن چکی تھی۔ جب مجھے پہلی تنخواہ ملی تو میری خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں سیدھا گھر پہنچی اور ماں کے ہاتھ پہ وہ رقم رکھ دی۔ امی یہ میری پہلی کمائی ہے۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور آہستہ سے کہا، بیٹا تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ وہ الفاظ تھے کہ جن کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی محنت کی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری ساری قربانیاں رنگ لے آئیں۔ میں نے ماں کے چہرے پر فخر کی روشنی دیکھی اور وہ لمحہ میری تمام آزمائشوں کا بہترین انعام تھا۔ مگر یہ خوشی سب کے لیے خوشی کا سبب نہیں تھی۔ میری پھوپھو کے لیے یہ ایک نیا زخم تھا۔ انہیں میرا یوں کامیاب ہونا کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں نوکری کرنے لگی ہوں تو وہ فوراً ہمارے گھر آ گئے
ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی اور ان کی آنکھوں میں جلن کی چمک نمایاں تھی۔ یہ سب عارضی ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر دیکھنا۔ میں نے ان کی بات سنی مگر کچھ جواب نہیں دیا۔ میں جانتی تھی کہ ان کا ہر طنز، ہر زہریلا جملہ میری محنت اور کامیابی کو روک نہیں سکتا۔ میں نے صرف دل میں کہا، یا اللہ، میں کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتی، میں بس عزت سے جینا چاہتی ہوں۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب پھوپھو نے میری کامیابی کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہو۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ میں ان کے طعنوں اور مایوسیوں کا شکار ہو جاؤں، مگر اس دفعہ میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ کچھ روز بعد خاندان میں ایک دعوت تھی، وہاں سب میرے بارے میں بات کر رہے تھے اور اکثر لوگ میری کامیابی کی تعریف کر رہے تھے، مگر پھوپھو کے لیے ایک نئی تکلیف تھی۔ وہ ہر کسی کے پاس جا کر کہتی، یہ سب وقتی ہے، عورتوں کو زیادہ پڑھا لکھا کر نوکری پر بھیجنا اچھی بات نہیں، کل کو اس کا بھی غرور ٹوٹے گا۔ مجھے ان کی باتوں کا اثر لینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جب میں نے اپنی ماں کے چہرے پر افسردگی دیکھی تو میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں جانتی تھی کہ زندگی میں سب کچھ انسان کی نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ صاف نیت رکھی اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ اگلے ہی دن خبر سن کر سب حیران رہ گئے۔ پھوپھو کے شوہر کی کمپنی برباد ہو گئی تھی۔ وہی شوہر جو ہمیشہ دوسروں پر رعب جمانے میں فخر محسوس کرتے تھے، آج خود مالی بحران کا شکار ہو گئے۔ یہ خبر میرے کانوں تک پہنچی مگر میں نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک سبق تھا۔ میں نے ماں کی جانب دیکھا اور وہ بھی خاموش تھی، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی سیکھا تھا کہ کسی کے زوال پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ پھوپھو کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں کو کمتر سمجھتی تھی، آج خود آزمائش میں مبتلا ہو چکی تھی، مگر ان کا غرور اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ روز بعد وہ دوبارہ ہمارے گھر آئیں، مگر اس دفعہ ان کے چہرے پر وہی پرانا طنز نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ براہ راست میری ماں سے مخاطب ہوئیں، بہن، دعا کرو کہ حالات بہتر ہو جائیں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ماں نے ان کی جانب دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، مگر میں نے ایک اور سبق سیکھا تھا، انسان کا غرور ہمیشہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اگر میں چاہتی تو میں بھی انہیں طنز کا جواب دے سکتی تھی، مگر میں نے ہمیشہ اپنی ماں کی تربیت پر عمل کیا۔ میں نے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھا اور کہا، امی، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی کسی کی تذلیل نہیں کی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے الفاظ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ لمحہ میرے لیے سب سے قیمتی تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ دنیا میں سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر اللہ کی ذات کبھی نہیں بدلتی۔ وہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے اور ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ غرور انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور آج یہ بات اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ پھوپھو کا غرور خاک میں ملنے لگا تھا۔ ان کے شوہر کا کاروبار ختم ہو چکا تھا اور وہ قرض میں ڈوب چکے تھے۔ وہی لوگ جو کل تک دوسروں کو کمتر سمجھتے تھے، آج خود آزمائشوں میں گرے ہوئے تھے۔ پھوپھو کی وہ تیز زبان، وہ زہریلے الفاظ، سب کہیں جیسے کھو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر اب وہ طنزیہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ ایک روز جب میں دفتر سے گھر پہنچی تو دیکھا کہ پھوپھو بیٹھی اپنی بہو سے جھگڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی چادر اتاری اور پانی پینے کے لیے کچن کی جانب گئی، مگر تبھی میرے کانوں میں ان کے الفاظ گونجے، یہ لڑکی ہمیشہ کمتر ہی رہے گی، اس کا نصیب کبھی نہیں کھلے گا۔ میں نے اپنی سانس روک لی۔ یہ وہی جملہ تھا جو وہ بچپن سے کہتی آئی تھی، اور آج بھی ان کے لہجے میں وہی زہر تھا۔ میں جانتی تھی کہ ان کی آزمائش انہیں بدلے گی نہیں، کیونکہ کچھ لوگ صرف وقت کے تھپڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں نے نظر جھکا کر دل میں کہا، یا اللہ، مجھے نہیں پتا کہ میرا نصیب کیا ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ تو نے میرے لیے کچھ اچھا ہی سوچ رکھا ہے۔ اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ کچھ روز بعد محلے میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ پھوپھو کے بیٹے نے اپنی ماں کے رویے سے تنگ آ کر انہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی بھی زہر بن جائے۔ یہ سنتے ہی میری ماں نے افسوس سے کہا، بیٹا، ہم کسی کے برے وقت پر خوش نہیں ہوتے، دعا کرو کہ وہ سدھر جائیں۔ مگر مجھے پتا تھا کہ یہ غرور کا انجام تھا، اور پھوپھو کے لیے سب سہنا آسان نہیں تھا۔ کچھ روز بعد پھوپھو ہمارے گھر آئیں، مگر اس دفعہ ان کے چہرے پر وہی غرور نہیں تھا۔ وہ تکی تکی لگ رہی تھی۔ وہ براہ راست میری ماں کے پاس آئیں اور جھجکتے ہوئے بولی، بہن، تمہاری بیٹی کو اب اچھی نوکری مل گئی ہے، تم اس کا رشتہ کیوں نہیں تلاش کرتی؟ یہ وہی پھوپھو تھی جنہوں نے ہمیشہ مجھے کمزور سمجھا، جو ہمیشہ کہتی تھی کہ میرا نصیب کبھی نہیں کھلے گا، اور آج وہی میرے لیے اچھے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ میری ماں نے مسکرا کر کہا، پھوپھو کو ہمیں کسی چیز کی جلدی نہیں، جو نصیب میں لکھا ہے وہ خود آ جائے گا۔ پھوپھو خاموش ہو گئی، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ہلکی سی بے بسی تھی۔ رات کے وقت میں کھڑکی کے پاس جا بیٹھی، باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا اور سوچنے لگی، کیا واقعی کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے؟
کیا پھوپھو اپنی غلطیوں کا ادراک کریں گی؟ میں جانتی تھی کہ میں بد دعا نہیں دیتی، مگر مجھے یقین تھا کہ اللہ کا انصاف ہمیشہ ہوتا ہے، چاہے دیر سے کیوں نہ ہو۔ ایک روز جب میں دفتر میں بیٹھی تھی تو ماں کا فون آیا۔ ان کی آواز میں بے چینی تھی۔ بیٹا، پھوپھو کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے پیر میں عجیب سی سوجن ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں فوراً دفتر سے نکلی اور گھر پہنچی۔ میں نے دیکھا کہ پھوپھو بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ جب میں قریب گئی تو انہوں نے آنکھیں اٹھا کر میری جانب دیکھا اور ان کی آنکھوں میں پہلی دفعہ شرمندگی کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی شلوار کا پائنچہ اوپر کیا اور میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ پھوپھو کا اپنا پاؤں سوجا ہوا اور ٹیڑھا ہو چکا تھا، وہ اب صحیح سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ پھوپھو نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، میں نے تمہیں لنگڑی کہا تھا، مگر دیکھو آج میرا اپنا پاؤں خراب ہو گیا۔ میں نے ان کے آنسو دیکھ کر اپنا دل سخت نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ بڑے جو بھی کہیں انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے آہستہ سے کہا، پھوپھو، میں نے آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی، یہ سب اللہ کا انصاف ہے۔ پھوپھو نے لمبی سانس لی اور کہا، بیٹا، میں نے تمہیں کتنی تکلیف دی مگر تم نے کبھی جواب نہیں دیا۔ آج میں جانتی ہوں کہ اصل طاقت دولت نہیں، صبر ہے۔ یہ جملہ ان کے منہ سے سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید اللہ نے انہیں بدلنے کا ایک موقع دیا تھا۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ پھوپھو کے لیے یہ سب ایک سبق تھا اور میرے لیے یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ میں نے ماں کے پاس جا کر کہا، امی، اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے نا؟ ماں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، ہاں بیٹا، اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے صبر کی دولت دی جو کسی خزانے سے کم نہیں۔ زندگی میں سب کچھ پل بھر میں بدل سکتا ہے۔ جو لوگ کل تک طاقتور اور مغرور ہوتے ہیں، وقت ان کی گردن جھکا دیتا ہے۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ اللہ کا انصاف دیر سے آتا ہے مگر بہترین آتا ہے، اور آج یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس روز میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ یہ ایک عام دن لگ رہا تھا مگر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری دہلیز پر ایک غیر معمولی لمحہ کھڑا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا اور جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ پھوپھو، وہی پھوپھو جن کی زبان ہمیشہ زہر اگلتی تھی، جو ہمیشہ مجھے کمتر سمجھتی تھی، جو ہر موقع پر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی، آج وہ میرے قدموں میں بیٹھی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بیٹا، میں غلط تھی، میں بہت غلط تھی۔ میں حیران رہ گئی، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی خواب ہے، کیونکہ جو عورت مجھے کبھی عزت دینے کو تیار نہیں تھی آج وہ میری دہلیز پر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا۔ پھوپھو، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ پھوپھو نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی شلوار کا پینچا اوپر کیا اور میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ پھوپھو کا اپنا پاؤں سوجا ہوا اور ٹیڑھا ہو چکا تھا، وہ اب صحیح سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ بیٹا، میں نے تم پر جتنا ظلم کیا شاید اللہ نے مجھے اس کا بدلہ دیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وہ وہی عورت تھی جو ہمیشہ مجھے لنگڑی کہہ کر بلاتی تھی، مگر آج خود ایک معذور زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ میں نے انہیں اندر بلایا اور وہ سہارا لے کر اندر آئیں۔ میری ماں یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ باجی، آپ کو کیا ہوا؟ ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ پھوپھو نے سر جھکا لیا جیسے وہ خود کو کوس رہی ہو۔ بہن، میں نے ساری عمر دوسروں کو کمتر سمجھا، خاص طور پر تمہاری بیٹی کو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ کا انصاف اس طرح آئے گا۔ میری ماں نے ایک نظر میری جانب دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ میرے دل میں اس عورت کے لیے کتنا دکھ تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ مجھے معاف کرنے کا سبق دیا تھا۔ پھوپھو نے میرے ہاتھ تھامے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں جتنے بھی تانے دیے، جتنی بھی تکلیف تھی، وہ سب میری کم ظرفی تھی۔ آج میں سمجھ چکی ہوں کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہوں۔ پھوپھو، اللہ سب دیکھتا ہے، جو ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سر جھکایا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا، میرا اپنا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے اب میں اکیلی رہنے کے قابل ہوں۔ یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کو کام گیا۔ بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ کمزور سمجھا، مگر آج میں جانتی ہوں اصل طاقت معافی اور صبر میں ہے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ لمحہ میرے لیے عجیب تھا۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ معافی مانگنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا غرور ان کے فیصلوں پر سوار ہو، مگر آج پھوپھو وہ غرور توڑ چکی تھی۔ ماں نے میری جانب دیکھا جیسے وہ پوچھ رہی ہوں، بیٹا تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے گہری سانس لی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے دل کو نرم کر دے۔ میں نے پھوپھو کے ہاتھ پکڑے اور کہا، پھوپھو، آپ نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر میں جانتی ہوں کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے آنسوؤں سے بڑی آنکھوں سے میری جانب دیکھا جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہوں میں نے ان کی ساری تلخ باتوں کو درگزر کر دیا ہے۔ بیٹا، میں کہاں جاؤں؟ میرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ جملہ سن کر میری ماں نے آہستہ سے کہا، باجی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ جس عورت نے میری زندگی اجیرن بنائی
آج وہی ہمارے سہارے کی محتاج تھی، مگر میں نے ہمیشہ صبر کرنا سیکھا تھا، اور آج میری برداشت کا حقیقی امتحان تھا۔ پھوپھو ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ وہ جو کبھی مجھے لنگڑی کہہ کر بلاتی تھی، آج وہ خود چلنے کے قابل نہیں تھی۔ میں انہیں دوا دیتی، ان کی مدد کرتی، مگر وہ ہر دن مجھے دیکھ کر شرمندہ ہوتی۔ ایک روز جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ قرآن کھول کر رو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پھوپھو کیا ہوا؟ انہوں نے میری جانب دیکھا اور کہا، بیٹا میں نے اللہ سے بھی معافی مانگ لی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے۔ یہ وہی پھوپھو تھی جو کہتی تھی کہ میرا نصیب کبھی نہیں کھلے گا، اور آج وہی میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ اللہ کی قدرت سے کچھ عرصہ بعد میری شادی کا پیغام آیا، مگر یہ کوئی عام رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی عزت دار اور امیر خاندان سے آیا تھا جس کا تصور بھی پھوپھو نے کبھی نہیں کیا تھا۔ جب پہلی دفعہ میری ماں نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں حیرت میں ڈوب گئی۔ امی کیا واقعی؟ میری آواز کب کپا رہی تھی۔ ہاں بیٹا، اور یہ لوگ خود تمہیں دیکھنے آنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پورے خاندان میں پھیل گئی اور پھوپھو سمیت ہر کوئی حیران تھا۔ وہ جو مجھے ہمیشہ کمتر سمجھتی تھی، آج وہ خاموش تھی، کیونکہ اب قسمت نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا۔ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، وقت ہمیشہ کروٹ لیتا ہے۔ جو لوگ کل ہمیں کمتر سمجھتے تھے، آج وہی ہمارے در پر آ کر مدد کے طلبگار بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک شیشہ ہے، جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہی کسی نہ کسی صورت میں ہمارے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ پھوپھو جو کبھی اپنی انا، غرور اور سخت مزاجی کے لیے مشہور تھی، آج وقت نے انہیں توڑ دیا تھا۔ ان کا غرور ختم ہو چکا تھا، ان کی زبان کی تلخی مٹ چکی تھی، اور ان کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سختی اب نرمی میں بدل گئی تھی۔ پھوپھو کی مزدوری نے انہیں مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ ان کے بیٹے نے، جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی دوسروں کو تانے دیے، آج ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ امی میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، میری بھی زندگی ہے۔ یہ وہی بیٹا تھا جس کی کامیابیوں پر وہ فخر کیا کرتی تھی، جو انہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا لگتا تھا، مگر جب ان پر آزمائش آئی تو وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں بھی ایک کہانی چل رہی تھی جس کا انجام آج ان کی دہلیز سے باہر تھا۔ پھوپھو کی مزدوری کے بعد ان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ پہلے جو ہر چیز پر قابو رکھتی تھی، آج وہ دوسروں کی محتاج ہو چکی تھی۔ وہ جو دوسروں کے تانے سن کر مزہ لیا کرتی تھی، آج خود ہر بات پر طنز سہ رہی تھی۔ ان کے بیٹے کی بیوی جو شادی سے پہلے ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اب کھل کر ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ سارا دن بس بستر پر پڑی رہتی، نہ خود کچھ کرتی نہ کسی کو کرنے دیتی۔ بہو کی آواز گھر میں گونجتی۔ بیٹا جو پہلے ماں کی ہر بات پر سر جھکاتا تھا، اب خاموش رہتا۔ ایک روز جب پھوپھو نے اس سے کہا، بیٹا مجھے دوا لا دو، میری ٹانگیں بہت درد کر رہی ہیں، تو اس نے موبائل پر نظر جمائے رکھی اور بیزاری سے بولا، امی آپ کو ہر وقت بس کام چاہیے، میں نے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، آپ کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ میں آپ کا غلام نہیں۔ یہ الفاظ پھوپھو کے دل میں کسی زہر کی طرح اتر گئے۔ انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہی بیٹا جو ان کے بنا کچھ نہیں کرتا تھا، آج انہیں یوں نظر انداز کر دے گا۔ یہ سب ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، ہر دن ان کے لیے اذیت کا ایک نیا دروازہ کھولتا جا رہا تھا۔ کبھی بہو کھانے میں دیر کر دیتی، کبھی ان کے کپڑے کئی دنوں تک دھلنے کے انتظار میں پڑے رہتے۔ ان کی پرانی شان و شوکت، وہ زہر آلود طنز جو وہ دوسروں پر کرتی تھی، سب ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ ایک روز گھر میں ایک بڑی لڑائی ہو گئی۔ بہو نے اپنے شوہر سے کہا، یہ عورت سارا دن مجھ پر بوجھ بنی رہتی ہے، میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اگر تمہیں اپنی ماں اتنی عزیز ہے تو جاؤ ان کے ساتھ رہو، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ بیٹے نے غصے سے ماں کی جانب دیکھا۔ امی آپ کی وجہ سے میری بیوی ناراض رہتی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے، آپ کہیں اور چلی جائیں۔ پھوپھو نے یہ الفاظ سنے تو ان کے اندر جیسے سناٹا چھا گیا۔ کہیں اور چلی جاؤں؟ یہ وہ جملہ تھا جو انہوں نے کسی اور کے لیے کہا تھا، مگر آج وقت نے انہیں اسی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ بیٹے نے انہیں ان کے کمرے میں بند کر دیا اور دوسرے دن انہیں گھر سے نکال دیا۔ جب وہ سڑک پر آئیں تو ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، کسی نے انہیں اندر نہیں بلایا۔ تب میری ماں انہیں ایسے نہ دیکھ سکی اور اپنے گھر لے آئیں۔ وہ جو دوسروں کو تانے دیتی تھی، آج خود لوگوں کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ دیکھ کر میری ماں نے آہستہ سے کہا، دولت، اولاد اور عزت، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب انسان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تبھی وہ حقیقت کو پہچانتا ہے۔ پھوپھو کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ جو کبھی دوسروں کو کمزور سمجھتی تھی، آج خود سب سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ایک روز پھوپھو نے میری ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، بہن کیا میں تمہارے ساتھ مزید دن رہ سکتی ہوں، کیونکہ میری بہو مجھے نہیں برداشت کرتی اور میرا کوئی اور ہے بھی نہیں۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا جیسے وہ میری رائے معلوم کرنا چاہتی ہو۔ میرے دل میں بہت سے جذبات تھے، میں نے ساری زندگی ان کی تلخ باتوں کو سہا، مگر میں نے ہمیشہ صبر کیا تھا۔ آج میں جانتی تھی کہ یہ میرا امتحان تھا،
میں نے نرمی سے کہا پھوپھو یہ گھر آپ کا بھی ہے۔ یہ سنتے ہی پھوپھو نے میرے ہاتھ تھام لیے اور آہستہ سے بولی بیٹا میں تمہیں ستانے کے بدلے تم سے سہارا مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے مسکرا کر ان کے ہاتھ تھامے۔ پھوپھو میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ آج میرے صبر کا بدلہ مجھے مل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ میرے صبر کا انعام اللہ نے مجھے بہترین طریقے سے دیا۔ مجھے ترقی کے بعد ایک بہترین زندگی مل گئی۔ اللہ نے مجھے ایک ایسا شوہر دیا جو میری عزت کرتا تھا، جو میری معذوری کو میری کمزوری نہیں سمجھتا تھا بلکہ میری ہمت کو میرا سب سے بڑا اثاثہ مانتا تھا۔ شادی کوئی عام تقریب نہیں تھی۔ بارات اتنی شاندار تھی کہ پورے محلے کے لوگ دھنگ رہ گئے۔ درجنوں چمچماتی گاڑیاں، مہنگے لباس میں ملبوس لوگ، قیمتی زیورات میں لپٹی عورتیں اور ہر جانب ایک شاہانہ انداز۔ محلے کی عورتیں جو کبھی میرے پیچھے باتیں کرتی تھی آج وہ حیرت اور حسرت سے بارات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی مہوش ہے نا؟ ہاں، جسے کبھی اس کی پھوپھو کہتی تھی کہ اس کا نصیب نہیں کھلے گا۔ جب میں اپنی ماں کے گلے لگی تو میری نظریں پھوپھو پر پڑی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی جیسے مان چکی ہوں کہ آج ان کا غرور مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب گئی اور انہوں نے جھجکتے ہوئے میرے ہاتھ تھام لیے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں نم تھی۔ بیٹا میں نے تمہیں ہمیشہ کمتر سمجھا مگر آج میں مانتی ہوں کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ عظیم ہو۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو محبت سے تھاما اور دل میں سوچا یہ لمحہ میری جیت کا ہے۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ نے میرے صبر کے بدلے میں دیا ہے۔ جب میری بارات گئی تو سب لوگ حیران کھڑے تھے۔ کچھ لوگوں کے چہروں پر حیرت تھی، کچھ کے دل میں رشک تھا اور کچھ کی آنکھوں میں بے بسی تھی، کیونکہ وہ سب جان چکے تھے کہ اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل کر نہیں سکتا۔ شادی کے بعد جب میں پہلی دفعہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو میں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور دل میں کہا یا اللہ تو نے میرے صبر کا کتنا حسین انعام دیا۔ پھوپھو نے مجھے خوشی خوشی رخصت کیا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ آنسو پہلے جیسے نہیں تھے۔ ان میں حسد یا جلن نہیں بلکہ خوشی تھی۔ شادی کے بعد بھی میں پھوپھو کا خیال رکھتی رہی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی بیٹا جنہوں نے تمہیں تکلیف دی ان کے لیے دعا کرنا کیونکہ یہی اصل فتح ہے۔ میں نے یہی کیا۔ میں نے پھوپھو کو کبھی ان کے برے رویے کا احساس دلانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئی۔ زندگی ہمیشہ ہمیں ایسے امتحانات میں ڈالتی ہے جن کی ہم نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرے صبر کا امتحان ختم ہو چکا ہے مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ تو ابھی شروع ہوا تھا۔ میری شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ خوش تھی، شوہر میرے ساتھ تھے اور اللہ نے مجھے عزت اور سکون عطا کر دیا تھا۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشی نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے سوچا تھا کہ میری نند اور سسرال کے لوگ اب مجھے قبول کر چکے ہیں مگر میں غلط تھی۔ یہ سب ایک دن اچانک شروع ہوا جب میری نند نے مجھ پر ایک ایسا الزام لگا دیا جس نے میری عزت، میرا وقار کو داؤ پر لگا دیا۔ رات کے وقت سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے ساس کے لیے ان کا پسندیدہ سالن بنایا اور شوہر دن بھر کی باتیں کر رہے تھے۔ میری نند خاموشی سے کھانے میں مصروف تھی مگر اس کی نظریں مسلسل مجھ پر تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی موقع کی تلاش میں ہے، جیسے وہ کسی طوفان کو جنم دینے کے لیے تیار بیٹھی ہو۔ اچانک اس نے ایک گہری سانس لی اور بولی امی آپ کو پتا ہے کہ میں نے بھابھی کو کل رات کسی سے چھپ کر فون پر باتیں کرتے سنا۔ میرا چمچ ہاتھ میں ہی رک گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور میرے شوہر نے بھی فوراً چونک کر میری جانب نظر ڈالی۔ کیا کہہ رہی ہو تو بیٹا؟ میری ساس نے حیرانی سے پوچھا۔ امی میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے خود سنا وہ کسی سے بہت آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی اور جیسے ہی مجھے احساس ہوا وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے زور سے کہا۔ جھوٹ؟ میری نند نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بھابھی آپ ہی کہتی ہیں کہ سچائی کبھی چھپے نہیں چھپتی، تو پھر اب گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میرے شوہر کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ وہ میری جانب دیکھ رہے تھے مگر ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں جیسے میرا سانس رکنے والا ہو۔ مہوش یہ سب کیا ہے؟ شوہر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر جھوٹ ہے تو ثابت کرو، میری نند نے مجھے گھوٹتے ہوئے کہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ جب کوئی شخص تمہیں گرانا چاہے تو وہ تمہاری سب سے چھوٹی کمزوری کو بھی تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ کیا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ثبوت؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ امی اب تو بھابھی مجھ سے حساب مانگ رہی ہیں، میں تو آپ کے بھلے کے لیے بول رہی تھی۔ میری ساس کی نظریں اب مجھ پر جم چکی تھی۔ مہوش میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا مگر تم نے یہ سب۔ امی آپ بھی؟ آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ میری آواز کانپ گئی۔ مہوش جب بات عزت کی ہو تو شک بھی بہت بڑی چیز بن جاتا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میرا شوہر جو اب تک خاموش تھا
اچانک کرسی کھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ ان کی آواز گونجی۔ میری نند نے سر جھکا لیا جیسے وہ معصوم ہو، اور میری ساس نے آہستہ سے کہا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ سب کب سے چل رہا ہے، مگر ہمیں شک ہے کہ کچھ غلط ضرور ہے۔ یہ الفاظ جیسے میرے دل پر چھری کی طرح لگنے لگے۔ میں نے بے بسی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا، مگر وہ خاموشی سے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی تھی۔ مہوش، جب تک سب کلیئر نہیں ہو جاتا تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ ان کے الفاظ میرے لیے بجلی بن کر گرے۔ کیا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، تمہیں جانا ہوگا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور خاموشی سے گھر سے نکل آئی۔ یہ وہی در تھا جہاں میں ایک دلہن بن کر داخل ہوئی تھی، اور آج اسی در سے مجھے نکالا جا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی، مگر دل میں ایک عجیب سا زخم لے کر۔ مگر اللہ کی قدرت ہمیشہ کام کرتی ہے۔ کچھ روز بعد میرا شوہر رات کے وقت کسی کام سے واپس آیا تو اس نے ماں اور بہن کی گفتگو سن لی۔ امی، اب بابی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دو۔ آخر ہم نے کتنی محنت سے یہ چال چلی ہے۔ میری نند کی آواز گونجی۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اب وہ یہاں واپس نہیں آنی چاہیے۔ یہ سن کر میرے شوہر کا خون کھول گیا۔ یہ سب تمہارا کیا طرح تھا؟ ان کی آواز گونجی اور میری نند کا رنگ اڑ گیا۔ میری ساس نے فوراً بہانہ بنانے کی کوشش کی، مگر وہ جان چکے تھے کہ ان کی بیوی بے گناہ تھی، اور ان کی بہن نے صرف اپنی ضد میں یہ سب کیا تھا۔ اسی رات میرے شوہر مجھے لینے کے لیے آئے۔ مہوش، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کر کے غلطی کی۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ میں نے ان کے ساتھ واپس جانے کے لیے قدم بڑھایا، مگر جیسے ہی گاڑی قریب آئی میں رک گئی۔ رک کیوں گئی ہو؟ کیا ہوا؟ شوہر نے حیرت سے پوچھا۔ ہم پہلے کہیں اور جائیں گے۔ کہاں؟ قبرستان۔ ہم قبرستان پہنچے اور میں سیدھا اپنی پھوپھو کی قبر پر جا کر رک گئی۔ پھوپھو، میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا، اور آج میں آپ کے لیے دعا کرنے آئی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میرے دل میں ایک ناقابل بیان سکون تھا۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ صبر کرنے والوں کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے، اور اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور دل میں کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی بھی اکیلا اور مایوس نہیں کرتا۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی، اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔